میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر بیان میں شریک رہنے کی مدنی التجا ہے۔ خاص جو یہ موقع ہے، یہ یوم شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یکم محرم الحرام کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے، آپ پر مسجد میں مجوسی تھا ابو لؤلؤ فیروز، اس نے آپ پر خنجر سے وار کیا۔ کوئی بڑی بات بھی نہیں تھی، اس کو آپ کی ایک بات بری لگ گئی، کیونکہ حالات ایسے نہیں تھے کہ کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے، نارمل حالات تھے۔ بلکہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے تیرے پیارے حبیب کے دیار میں موت دے، تو حیرت کرتے تھے صحابہ کہ حضور اب ایسے حالات کہاں کہ کوئی یہاں کیسے کچھ ہو سکتا ہے مدینہ منورہ میں۔ لیکن آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کو اس مجوسی نے این نماز کی حالت میں، جب فجر کی نماز ہو رہی تھی، آپ پر وار کیے خنجر سے، جبکہ آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ اور بقیہ نماز سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کی، اور وہ نماز جو فجر تھی بڑی رقت بھری تھی، سورہ یوسف کی تلاوت ہو رہی تھی۔ تاریخ راوی کہتے ہیں کہ آخری صف میں کھڑے ہوئے نمازی بھی، ان کی بھی سسکیوں اور ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، ایسی نماز تھی۔ سورہ یوسف یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تلاوت بڑی پسند تھی۔ خیر، آپ کو گھر لایا گیا اور آپ جانبر نہ ہو سکے اور آپ نے شہادت پائی۔ آپ کا جو دور خلافت ہے وہ بڑا تاریخی دور ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وہ واقعات جو دور فاروقی میں ہوئے، آپ کی خلافت میں جیسے یہ مختلف واقعات ہوئے، بعض کا تعلق آپ کی براہ راست ذات سے ہے، بعض کا تعلق آپ کے دور خلافت سے ہے، وہ چند ایک واقعات بیان کروں جس میں امید کرتا ہوں کہ معاشرے کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد اس سے کچھ نہ کچھ اپنے حصہ لیتے رہیں۔ مدینہ منورہ سے ذرا باہر دیکھا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا
کیونکہ آپ اوپر کی منزل پر رہتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گرمی بہت تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھی. ایک شخص کو دیکھا کہ دور سے سخت گرمی میں دو اونٹوں کو ہانکتا ہوا آ رہا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی گرمی میں کون سی مجبوری تھی جو اونٹوں کو ہانکتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ ہے کون؟ تھوڑا موسم ٹھنڈا ہونے دیتے، انتظار کر لیتے، پھر ہانکتے ہوئے آ جاتے. لو چل رہی ہے، گرم ہوا. ہانکتے ہانکتے وہ شخص قریب ہوئے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا ذرا دیکھو یہ شخص کون ہے. غلام کہنے لگا ایک شخص ہے جو امامہ باندھے ہوئے ہیں، پہچاننے میں نہیں آ رہے، سر پر امامہ شریف بندھا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد مزید وہ شخص قریب آئے. غلام کو بڑی حیرت ہوئی اور بے ساختہ پکار کر کہا امیر المومنین آپ؟ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اس سخت گرمی میں لو چلی اور دو اونٹ ہانکتے ہوئے آ رہے ہیں، چلاتے ہوئے آ رہے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ سرکار گرمی بہت ہے، چہرہ جھلس جائے گا، ہوائیں چل رہی ہیں، لو چل رہی ہے. اندر آ جائیں، سایہ لے لیجئے. لیکن امیر المومنین کہنے لگے کہ یہ سب صدقے کے یہ اونٹ تھے، پیچھے رہ گئے تھے. صدقے کے اونٹ تھے، پیچھے رہ گئے تھے. دوسرے اونٹ تو چراگاہ پہنچ گئے، میں نے سوچا کہ ان کو بھی دوسرے اونٹوں کے ساتھ چراگاہ پہنچا دوں، کہیں یہ بچھڑ نہ جائیں اور کل بروز قیامت مجھ سے ان اونٹوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. عرض کی سرکار اندر آ جائیں، سایہ ہے، آپ پانی پی لیجئے، اندر آ کر تھوڑا آرام کر لیجئے. آپ نے فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیں سائے میں اپنے کام میں ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کسی قوی اور امین شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ فاروق اعظم کو دیکھ لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ واقعہ اس میں بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا، احساس ذمہ داری یہ موجود ہے کہ آپ کو مال وقف، یہ یاد رکھیے گا، مال وقف یہ جو چندے کا جو مال ہوتا ہے، عوام جس میں پیسے دیتے، بیت المال کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کا بڑا احساس تھا کہ کوئی ایک تنکا بھی گویا کہ ایک تنکا بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. خود ہی اونٹوں کو ہانکتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. تو یہ آپ کی سیرت پاک کا ایک بڑا اہم اور نمایاں واقعہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا. اور نیت میری یہی ہے کہ واقعات پر تبصرہ کم، یعنی اس سے واقعات زیادہ بیان کر دوں تاکہ مزید آپ کی سیرت کے پہلو ہمارے سامنے کھلیں. تو ایک تو پہلو یہ تھا کہ آپ کے اندر بیت المال، وقف کے مال کی ایک احساس ذمہ داری تھا کہ یہ ضائع نہ ہو جائے. کل بروز قیامت اگر مجھ سے انہی اونٹوں کے بارے میں پوچھ لیا گیا تو میں کیا جواب دوں گا. ہم سب کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں بھی از خود احتیاط کیا کریں.
بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی سی آپ کی توجہ کی حاجت ہے. عوام الناس کے لیے، ایک عام اسلامی بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. آپ مسجد جاتے ہیں، ایک جگہ پنکھا چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسی پنکھے کے نیچے کسی کے ساتھ بیٹھنے کی گنجائش ہے، کیا ضرورت ہے میں الگ سے مسجد کا دوسرا پنکھا چالو کروں؟ یہ تو چندے کا مال ہے نا. اگر ایک پنکھے کے نیچے، اور ویسے بھی ایک پنکھے کے نیچے دیکھا جائے تو 2-4 لوگ تو رہ سکتے ہیں. اگر ایک مسجد کی روشنی یا مدرسے کی روشنی سے گزارا ہو جاتا ہے تو کیا ضرورت ہے مجھے مختلف جگہوں پر لائٹیں جلانے کی؟ یہ تو مسجد، مدرسہ، یہ عام نمازیوں کے لیے بھی ہوتا ہے. ٹھا 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 کر کے بٹن آن کر دیتے ہیں بڑی بے دردی کے ساتھ. مسجد کی بجلی، مسجد کا جو پنکھا ہے، مسجد کی جو موٹر ہے، بہت ساری چیزیں یہ استعمال کرتے ہیں. سمجھتے کہ چندے کا مال ہے. چندے کا مال ہے اس لیے زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ چندہ عوام کا ہے، وقف کا ہے، مسجد کا ہے. یہ وقف للہ ہے، اللہ کے لیے وقف ہے یہ چندہ. اس کو آپ بے دردی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ اور بلا اجازت شرعی استعمال نہیں کر سکتے. کس سے معافی مانگیں گے؟ وہ کون ہوگا جو معاف کر سکتا ہے؟ اگر تاوان واجب ہوا تو کوئی معاف تو نہیں کر سکتا، نہ مسجد کی کمیٹی نہ مسجد کا امام. آپ کو اپنی جیب سے بھرنا پڑے گا. تو یہ ایک پہلو ہے کہ آپ کس قدر مال وقف کے لیے ڈرتے تھے اس معاملے میں کہ خدا کی بارگاہ میں مجھ سے پوچھ لیا گیا تو میں کیا جواب دوں گا. جو عہدیدار ہوتے ہیں، اہل منصب ہوتے ہیں، عوامی چندہ، عوامی روپیہ جن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، خواہ وہ ریاست چلاتے ہوں یا ویلفیئر چلاتے ہوں، تنظیمیں چلاتے ہوں، ادارے چلاتے ہوں، جو بھی عوام سے چندہ لیتے ہیں، عوام کو روپیہ لیتے ہیں، ان سب کو اس معاملے میں غور کر لینا چاہیے کہ سیرت فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہے. آپ کی پورے دور خلافت میں یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے 1 روپیہ بھی بیت المال سے ناجائز طریقے پر نہیں لیا. 1 روپیہ بھی. سادگی کا یہ عالم تھا آپ کی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا یہ عالم تھا. اور آپ کی پوزیشن امیر المومنین ہے نا، امیر المومنین ہے. اتنی بڑی ریاست ہے، کہہ سکتا ہے کہ آدھی دنیا پر آپ کی سلطنت تھی. اور کیفیت یہ تھی کہ مہینہ پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے. اے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو آپ اور میں غربت کا، تنگ دستی کا رونا روتے نا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ کو اپنا گھر چلانے کے لیے، پورا مہینہ چلانے کے لیے گھر، آپ کے پاس رقم نہیں ہوا کرتی تھی. آپ بیت المال سے قرض لیتے تھے. بیت المال کا روپیہ اپنے استعمال میں نہیں لے لیتے تھے، بیت المال سے قرض لیتے تھے. اور جب پیسے آتے تھے تو بیت المال میں لوٹا دیتے تھے. اور نظام ٹرانسپیرنسی کا یہ عالم تھا، پوچھ گچھ کا یہ عالم تھا، اور آزادی کا یہ عالم تھا کہ جو آپ کے جو بیت المال کے ذمہ دار تھے، کیا بولوں، فائنانس منسٹر بولوں، کیا بولوں، جو بیت المال کے جو ذمہ دار تھے، جو آپ نے بنائے تھے، وہ آپ سے تقاضا کرتے تھے کہ آقا رقم جی وہ نہیں ہوتی تھی تو آپ اگلا وقت لے لیتے تھے. یہ کیفیت تھی اسلامی ریاست کی، یہ کیفیت تھی اسلامی حاکم کی، مسلمانوں کے امیر المومنین کی. آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات معمول کے مطابق دورہ کر رہے تھے. یہ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک بہت اہم پہلو ہے کہ آپ اپنی رعایا کا معائنہ کرنے کے لیے دورہ فرماتے تھے. شہر شہر دورے کرتے تھے، ریاستوں کے دورے، اتنی بڑی ریاست تھی، مختلف علاقوں میں جا کر دورے کرتے تھے. عوام کو لے کر بیٹھتے تھے، ان سے ان کے احوال پوچھتے تھے، ان کی شکایتیں براہ راست سنتے تھے اور اس کے معاملے میں پوچھ گچھ کرتے تھے. انشاءاللہ موقع ملے گا تو واقعات بیان کروں گا. خیر، آپ دورہ فرما رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. رات کے اندھیرے میں انہیں کہیں سے روشنی نظر آئی. آپ روشنی کی طرف بڑھے، ایک گھر نظر آیا، اندر سے روشنی آ رہی تھی. آپ صحن میں داخل ہو گئے. بڑا عجیب منظر دیکھا. ایک بوڑھا شخص، ہاتھ میں شراب کی بوتل،
سامنے عورت جو گا رہی تھی، آدھی رات کا وقت، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آج رات اس بوڑھے شخص سے زیادہ شرمناک فعل کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ اپنے آخری وقت کے انتظار میں ہے مگر شراب اور کباب میں مست ہے، گناہوں کا بوجھ اٹھائے اپنے سر پر لادے جا رہا ہے۔ وہ برا شخص کہنے لگا یا امیر المومنین، بلا شبہ میں جو کام کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، شرمندگی اس کو ہوئی، لیکن علی جا آپ بھی تو تجسس کرتے ہوئے صحن میں داخل ہو گئے، آپ کو میرے دروازے سے آنا چاہیے تھا۔ اب غور کیجئے اسلام کی اور دین کی یہ خوبصورت تعلیمات پر غور کیجئے کہ وقت کا حاکم امیر المومنین براہ راست اپروچ کر رہے ہیں کسی کرائم کی طرف، اور ڈائریکٹلی کرائم کرتا ہوا ایک شخص پا رہے ہیں، اس کو تنبیہ فرما رہے ہیں، اور وہ شخص اپنی اس غلطی کا اقرار کر کے آپ کو ایک گویا کہ مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں بھی پیش کر رہا ہے کہ علی جا آپ بھی تو دیوار سے کود کر آئے، دروازے سے آ جاتے، کہ دروازے سے آنا یہ شرعی طریقہ تھا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی وہ نہیں کہ میرے سامنے زبان چلاتے ہو یوں کرتے ہو، نہیں کچھ نہیں، آپ نے اسی وقت ریئلائز کیا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ فرمایا کہ تو نے سچ کہا۔ پھر وہاں سے روتے ہوئے نکلے اور زبان پر یہ الفاظ تھے عمر کو اس کی ماں گم پائے، اگر اس کو اس کے رب نے بخش نہ دیا، یہ شخص اپنے گھر والوں سے چھپ کر یہ مصیبت کر رہا تھا، اب وہ کہے گا عمر نے تو مجھے دیکھ ہی لیا ہے، چنانچہ وہ دوبارہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یعنی آپ کو یہ احساس ہو رہا تھا یہ تو چھپ کر رہا تھا، اب مجھے دیکھ لیا، اس کا راز کھل گیا، اب یہ کہیں بے باک نہ ہو جائے۔ یار اب فاروق اعظم کو تو پتہ چل ہی گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا کرتا ہوں، چلو ہوتا نا آدمی کی ایک حیا ایک شرم جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر بے باک ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے روڈوں پر لوگ آدھے ننگے گھوم ہی رہے ہوتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، آپ کو کوئی بولے کہ اس طرح گھومو تو آپ کی تو جان نکل جائے کہ نہیں یار میں ایسے کپڑے کیسے پہن سکتا ہوں۔ خیر اب اس واقعے سے پہلے یہ جو شخص تھا یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جہاں بیٹھا کرتے تھے حاضری دیا کرتا تھا، مگر اب اس واقعے کے بعد خوف و شرم کی وجہ سے اس نے آنا بند کر دیا۔ اس کا احساس تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ خیر کچھ عرصے کے بعد ایک روز وہ آپ کی مجلس میں نظر آ گیا، دور بیٹھا ہوا تھا۔ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس برے شخص کو دیکھا تو آپ نے اس کو اپنے قریب بلایا، یہاں ادھر۔ وہ سہما کیا ہوا، اللہ خیر کرے، میرے کو اپنے پاس بلایا ہے۔ وہ تھوڑا قریب آیا، آپ نے کہا اور قریب آؤ، وہ اور قریب آیا، آپ نے کہا اور قریب آؤ، وہ اور قریب آیا، آپ نے بالکل اپنے قریب بلایا، بالکل اپنے قریب، آپ کے بالکل قریب آ گیا۔ آپ نے کہا اپنا کان قریب کرو، اس نے اپنا کان قریب کیا۔ آپ نے فرمایا سنو، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا، میں نے جو اس روز دیکھا کسی شخص کو نہیں بتایا، کسی شخص کو نہیں بتایا، حتیٰ کہ ابن مسعود میرے ساتھ تھے، میں نے ان کو بھی اس رات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس شخص نے کہا یا امیر المومنین اپنا کان قریب کیجیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کان قریب کیا۔ اس شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا، اس دن سے لے کر آج کی مجلس میں حاضری تک میں نے دوبارہ میرے آقا وہ کام بھی نہیں کیا۔ اب یہ کلمات جیسے ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں داخل ہوئے، بے ساختہ بلند آواز سے نکلا اللہ اکبر، کیا اللہ اکبر، تکبیر نکل گئی میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے، جبکہ اتنے صحابہ اور دیگر لوگ بیٹھے تھے، کسی کو یہ نہیں پتا چلا کہ آپ نے یہ بے ساختہ تکبیر کیوں کہی تھی۔
یہ کیسا واقعہ تھا؟ مسلمانوں کی پردہ پوشی، پردہ پوشی. یعنی آپ غور کیجئے کہ آپ جس مکان میں داخل ہوئے تو باہر اس مکان کے کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کمال ہے میرے صحابہ کی سوچ پر، کروڑوں سلام میرے صحابہ کی سوچ پر کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نہیں کہ اندر کیا ہو رہا تھا، آپ نے بتایا نہیں کہ اندر کیا ہو رہا تھا. یہاں تو ایک عام سا آدمی کسی کو نیکی کی دعوت دے دے تو آ کر یہ اپنے دیگر مبلغین کے پاس اس کے راز کھولتا ہے. وہ بس کیا کرے یار، مجھے تو موقع ملا، میں نے تو اس کو نیکی کی دعوت دے دی یار، کہ یہ کوئی برائی کرنے کی تھی. ارے خدا کے بندو، تمہیں خدا سے شرم نہیں آتی؟ تم اپنے ساتھیوں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، اپنے دیگر مبلغین کے پاس کسی مسلمان کا عیب کھولتے ہو. اگر ایک باپ کو اپنے بیٹے کی بھی بڑے بیٹے کی برائی نظر آئی، کیا ضرورت ہے وہ اپنے بیٹے بڑے بیٹے کی برائی چھوٹے بیٹے کے سامنے ظاہر کر دے؟ میں پیٹ ہلکا نہ کروں. ارے خود ابا جان پیٹ ہلکا کرنے کا ہے؟ اپنی پیٹ کو قبر بناؤ. بلا اجازت شرعی آپ کے پیٹ میں رکھی بات کھلی کیسے؟ آپ نے کیسے ظاہر کر دیا؟ بلا اجازت شرعی. بیٹے کی ماں کے پاس بھی اپنے بیٹے کی برائی کیوں بیان کی؟ بلا اجازت شرعی، بلا مصلحت شرعی. ہمیں ایک مسلمان کے عیب چھپانے کا ڈھنگ نہیں آتا کیا؟ پتہ چل جائے فلاں کا عیب، مطلب کہ پیسے لگائے جاتے ہیں، گروپ لگائے جاتے ہیں، ڈھونڈو اس کے عیب، ڈھونڈو اس کی بیوی میں کوئی عیب ملے، اس کے بچوں میں کوئی عیب ملے، اس کی کمائی میں کوئی عیب ملے، اس کی ذات میں کوئی عیب ملے. کہیں چپ کر، بالکل چپ کر کیمرہ لے جاؤ، کسی بھی جاسوس کو لے جاؤ، اندر کی بات نکال کر لاؤ تاکہ میں اس کا چرچا کروں اور اس کو رسوا کروں اور اپنا نمبر بڑھاؤں. یعنی آپ ہر مسلمان غور کرے، ہر عاشق فاروق اعظم غور کرے، دین اور اسلام کی تعلیم اور تربیت پر غور کرے. کسی کو یہ حق کب حاصل ہے کہ وہ کسی چھپے ہوئے گناہ کی ٹو میں چلا جائے؟ ٹھیک ہے، جو ریاستی طور پر جو ادارے بنائے جاتے ہیں کرائم ختم کرنے کے، ان کا معاملہ الگ ہے، ان کی پوسٹ ہے، ان کی ذمہ داری ہے، اور ان کی بھی ایک شرعی حدود ہیں. ایک قانونی حدود ہوتی ہے، پھر شرعی حدود ہوتی ہیں. ہر ملکی اور ریاستی قانون کو ڈیفینیٹلی آنا تو اسلامک لاؤز کے نیچے ہی ہے نا، اسلامی بائیلاز کے نیچے ہی ہے نا، اسلامی قانون کے نیچے ہے. یہ تو طے ہے. سب سے اپر اور سب سے مطلب جو قانون ہے وہ قرآن و حدیث کا قانون ہے، اسلام کا قانون ہے، اسلام کے لاؤز ہیں. مگر ہمیں تو عوام سے لے کر اوپر تک ہر ایک کو غور کرنا ہے کہ مجھے اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے تو میں اس کا ڈھول بجاؤں. حدیث پاک واضح طور پر ہمیں سمجھاتی ہے کہ جو دنیا میں کسی کے عیب چھپائے گا، اللہ قیامت کے روز اس کے عیبوں کو چھپائے گا. یعنی ہم عیب چھپانے والے نہیں ہیں. پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اگر کسی کا عیب پتہ، درد ہو جاتا ہے. یعنی کہ آدمی کو کھانے پینے کا کیا درد ہوگا، اس کے پیٹ میں جو یہ کسی کی بات آ جائے اس کا درد ہو جاتا ہے. بس کسی صورت اس کا عیب کھل جائے، کسی بھی ہیلے سے، کسی بھی بہانے سے، کسی کے یہاں بیچارے کی لڑکی بھاگ جائے تو فوراً اخبار میں آ جائے گا. ارے خدا کے بندو، ویسے ہی وہ شرم سے پانی پانی ہوا ہے. ساری دنیا کو تم بتاتے ہو کہ اس کی لڑکی بھاگ گئی، اس کی لڑکی نے خودکشی کر لی، اس کے بیٹے نے خودکشی کر لی. وہ چھپاتا پھر رہا ہے اپنے بیٹے کے عیب کو، فلاں یوں کر دیا، فلاں یوں کر دیا. اتنی باتیں ہم لوگوں کی تشہیر کرتے ہیں. خواہ ہم چوک پر بیٹھ کر تشہیر کریں، محلے کے بڑے بوڑھے کہلانے والے ہوٹلوں پر اور باہر بیٹھ کے تشہیر کریں، چوپا لگا کر تشہیر کریں، ایک آدمی کے کان میں بولیں یا 100 آدمی کے بولیں یا لاکھوں تک بات پہنچائیں. آپ نے کسی کا عیب کیوں پہنچایا؟ میرا سوال یہ ہے یار، آپ کو خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کا خوف نہیں ہے؟ آپ پر کسی کا عیب ظاہر ہوا اور آپ نے اس کو عام کر دیا. اللہ اگر آپ کے عیب لوگوں پر ظاہر کر دے تو کیا حال ہوگا؟ اللہ آپ کے اور میرے، ہم سب کے عیبوں کو چھپا کر رکھے، اور ہمیں بھی مسلمانوں کی پردہ پوشی کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت بڑا سنہری دور تھا۔ رعایا کو رعایا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی رعایت کی جاتی ہے۔ رعایا تو رعایا ہے، عوام ہے، بولتی رہے گی، اس کی رعایت کی جاتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رعایا جو آپ کے ماتحت تھے، جو عوام تھی، اور آپ کے درمیان بڑے خوشگوار تعلقات تھے، کیونکہ آپ پبلکلی آتے تھے، عوام میں آتے تھے، عوام میں رہتے تھے۔ عوام کی فلاح، عوام کی بہبود اور عوام کے لیے آپ نے اپنے عاملین بنائے، گورنر بنائے، عہدیدار بنائے، اور ان کو عوام کے لیے رکھا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کسی صوبے کا یا کہیں کا کوئی گورنر مقرر کرتے میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے ساتھ شرائط رکھتے تھے۔ اب پہلا تو یہ کہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کو آپ بناتے تھے نا، پہلے اس کے تمام اثاثہ جات کی تفصیل لے لیتے تھے۔ آپ کے پاس ہے کیا، بتا دو، اسیٹس کیا ہے آپ کے پاس، پورا کیپیٹل، اس کی پوری جان کا آپ کے پاس ڈیٹیل آ جاتی تھی کہ بھائی یہ ہے تمہارے پاس، کیونکہ ادھر ادھر آدھی ہو نہ سکے نا۔ یہ ڈیٹیل تو آپ کی سمجھا پرنسپل تھا آپ کا، کہ جس کو جو ذمہ داری بڑی دیتے تھے تو اس کی ڈیٹیل تفصیلات دے لیتے تھے کہ اپنے اثاثہ جات بتا دو کہ آپ کے پاس ہے کیا۔ اس کے بعد شرائط رکھتے تھے، ترکی گھوڑے پر سفر نہیں کرو گے، قیمتی گھوڑا ہوتا تھا، ترکی گھوڑے پر سفر نہیں کرو گے۔ دوسری بات، قیمتی کھانا نہیں کھاؤ گے۔ تیسری بات، ایک اور بات، قیمتی لباس نہیں پہنیں گے۔ چوتھی بات، اپنے دروازے پر کسی دربان کو کھڑا نہیں کریں گے، اگر کوئی حاجت مند آئے تو وہ سیدھا آپ تک آ سکتا ہے۔ ان شرائط کو ان سے طے کرواتے تھے، اس کے بعد آپ عہدیدار بناتے تھے، اور اگر کوئی اس میں کوتاہی کرتا تو آپ اپنی عاملین کو سزا دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا کام تو عوام کو ریلیکس کرنا تھا، عوام کو سہولت دینا تھا نا، نہ کہ خود سہولتوں میں آ جانا ہوتا تھا۔ اب دیکھیے نا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تاجر تھے، لیکن امیر المومنین بننے کے بعد اور امت کی جب خدمت پر آپ آئے تو آپ کی آمدنی نہیں بڑھ گئی، آپ کا فلاں چیز نہیں اضافہ ہو گیا، بلکہ پوزیشن یہ تھی کہ گھر چلانا مشکل ہو گیا تھا میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ پھر بیت المال سے آپ کے لیے مدد کی گئی، وہ مطلب کہ راستہ کھولا گیا۔ ایک کردار کی ایک بہترین تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ خیر، اب فتوحات پر فتوحات ہوتی چلی جا رہی تھی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ مفتوحہ علاقوں میں، یعنی جو علاقے فتح ہو جاتے تھے، اب نہایت قابل خوف خدا والے گورنر بھیجا کرتے تھے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایسا عمدہ اور اچھا سلوک ہو کہ جو دین کے قریب نہیں آیا وہ بھی آ جائے نا۔ فتح ہو گئی، لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو جاتے تھے، اب ان کو دین بھی تو سکھانا ہے، اسلام بھی تو سکھانا ہے، اسلام کو حسن بتانا ہے، اخلاقیات بتانا ہے، نمازیں ہیں، عبادت ہے، معاملات ہیں، قائد کیا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ جو بڑے ہوتے تھے ان کے تحت سب کچھ چلا کرتا تھا نا، تو کیسے بنائے جاتے ہوں گے عاملین، گورنر اور دیگر عہدیدار۔ تو شام کا علاقہ جب فتح ہوا تو حمص شہر میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی شہر بنا کر بھیجا گیا۔ ان دنوں بیت المال کی آمدنی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی تھی، جو بیت المال میں رقم جمع ہوتی چلی گئی، لوگوں کے مسائل پر امیر المومنین کی بھرپور توجہ بڑھتی گئی۔ مختلف علاقوں کے فقراء، مساکین اور حاجت مندوں کی لسٹیں منگواتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی معلومات دیتے تھے، جانکاری کرتے تھے، اور بیت المال سے ان کی مدد کر کے ان کا کام پورا کر دیا کرتے تھے۔ پرسنلی ان کیسز کو دیکھا کرتے تھے، کئی کیسز کو پرسنلی دیکھا کرتے تھے۔ اہل حمص کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا ہوا تھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض افراد سے کہا کہ اپنے شہر کے حاجت مند لوگوں کی لسٹ مجھے دو تاکہ ہم ان کی حاجت پوری کر سکیں۔ جب لسٹ آپ کے پاس آئی، فہرست آپ کے پاس آئی،
اور آپ نے جب اس کا جائزہ لیا تو آپ کی نظر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی. کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ سعید بن عامر کون ہے؟ جواب ملا یہ ہمارے گورنر ہیں. آپ کے گورنر حاجت مندوں کی لسٹ میں، ضرورت مندوں کی لسٹ میں؟ فرمایا یہ کیسے؟ کہا کہ کئی دن گزر جاتے حضور، ان کے گھر میں تو آگ بھی نہیں جلتی، چولہا نہیں جلتا. میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بے اختیار رو پڑے، داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. وفد کو 1000 دینار دے کر کہا کہ جاؤ اور اپنے امیر کو میرا سلام پہنچا دینا اور یہ رقم ان کو دے دینا، کہنا کہ ہدیے کے طور پر بھیجی گئی ہے، اپنی ضرورت پوری کریں. یہ وقت پہنچ کر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ہدیہ پیش کر دیا. آپ نے جیسے ہی وہ رقم دیکھی، بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی جو زوجہ تھی بڑی نیک سیرت تھی، اسلامی بہنوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے. رقم دیکھ مطلب حیرت سے پوچھی کیا ہو گیا؟ خدا نہ کرے امیر المومنین کو تو کچھ نقصان نہیں ہوا؟ کہ نہیں، اس سے بڑی بات ہوئی ہے. کہ مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں ہوئی؟ کہ نہیں، اس سے بڑی بات ہوئی ہے. کیا ہو گیا؟ کہ میرے گھر میں بلا آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی ہے. کہا بلا مصیبت اور پریشانی کو گھر سے باہر نکالیں. کہ نکال دوں؟ ہاں نکال دیں. کہا میری مدد کرو گی؟ جی بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں. تو کہا یہ لو رقم اور یہ فلاں فلاں حاجت مندوں میں تقسیم کر دو. یہ میرے گلے کہاں پڑ گئی؟ ساری رقم گورنر ہیں سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. اسلام کا حسن دیکھو، ساری رقم فقراء میں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دی اور سکون کا سانس لیا. گورنر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حمص کے گورنر تھے. آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے دورے فرمایا کرتے تھے. حمص پہنچے، وہاں کے لوگ جمع ہوئے. آپ نے کچھ ان کی شکایتیں سنی کہ بھائی تم کو کسی سے کوئی شکایت ہے؟ تو کہا ہم کو ہمارے گورنر سے شکایت ہے. بھائی اب گورنر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جی کیا شکایت ہے آپ کو آپ کے گورنر سے؟ تو کہا سرکار پہلی تو شکایت یہ ہے کہ جب پورا دن چڑھ جاتا ہے اس کے بعد یہ باہر آتے ہیں، اس سے پہلے یہ باہر ہی نہیں آتے، یہ ہم کو شکایت ہے. اب انداز دیکھیے، امیر المومنین بھی ہے، عوام کی شکایت ہے، اور گورنر سعید بن عامر رضی اللہ عنہ وہی موجود ہیں. سنا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، جواب لیا جا رہا ہے اور ہینڈ ٹو ہینڈ جواب پہنچایا جا رہا ہے. وہیں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. آپ پوچھتے ہیں جی یہ شکایت آپ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ عرض کی عالی جا میں چاہتا نہیں تھا آپ لوگوں کو بتاؤں. مسئلہ یہ ہے کہ میرا کوئی نہ غلام ہے نہ میرا کوئی خادم ہے. زوجہ میری بیمار ہے، صبح اٹھتا ہوں روٹی خود ہی بنانی پڑتی ہے. آٹا نکالتا ہوں، آٹا چھانٹتا ہوں، پھر وہ تیار ہوتا ہے، اس کے بعد روٹی بناتا ہوں، روٹی وغیرہ سب تیار ہو جاتی ہے، ناشتہ کرتے ہیں، اشراق چاش کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اشراق چاش کی نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد باہر آتا ہوں. یہ ہے میری مجبوری. شکایت کرنے والے چپ. اچھا بھائی دوسری شکایت کیا ہے؟ دوسری شکایت یہ ہے کہ رات کو کسی سے ملاقات نہیں کرتے. رات کو کام پڑ جائے ملتے نہیں کسی سے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا جی اب کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کالی جا جواب یہ ہے کہ سارے کے سارا دن میں نے اس عوامی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا ہے، رات میں نے اپنے رب کی عبادت کے لیے وقف کی ہوئی ہے. اس کا کون کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا بھائی؟ اچھا بھائی تیسری شکایت بتائیے. تیسری شکایت کیا تھی؟ کہ مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ حضرت گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے. پھر پوچھا گیا جی اس کا جواب دیجیے، آپ پورا دن کیا کرتے گھر میں، کیوں باہر نہیں نکلتے؟ جواب دیا حضور نہ خادم نہ غلام، اور میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے پہننے کا.
مہینے میں ایک دفعہ اس کو دھوتا ہوں، سکھاتا ہوں، جب سوکھتا ہے تو شام ہو جاتی ہے، اس لیے پورا دن باہر نہیں نکل پاتا۔ اس کا کیا جواب دیں گے لوگ؟ چپ ہو گئے۔ اچھا بھائی چوتھی بات بتائیے، چوتھی کیا شکایت ہے؟ چوتھی شکایت یہ ہے کہ ان پر مہینے میں کبھی کبھی گشی تاری ہوتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اچھا بھائی کیوں بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ بھائی کیوں گشی تاری ہوتی ہے؟ تو جواب ملا کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو مکہ مکرمہ میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پھانسی سولی پر چلایا جا رہا تھا، کفار، اس وقت میں بھی اسلام نہیں لایا تھا، میں انہی لوگوں میں شامل تھا۔ اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ پر نیزوں سے کچوں کے ڈالے جاتے تھے، نیزے چبھے جاتے تھے، اور ان سے پوچھا جاتا تھا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ جواب دیتے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ ان کو کوئی کانٹا چبھے اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام کر رہا ہوں، تو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ خیر ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور میں وہ منظر سارا دیکھ رہا تھا، کاش کہ میں اس وقت مسلمان ہوتا، میں ان کی مدد کرتا، میں شہید ہو جاتا، میں قربان ہو جاتا، میں کچھ کرتا، لیکن کھڑا ہو کر دیکھتا تو نا۔ تو بس وہ جب کیفیت یاد آتی ہے ان کی شہادت کی تو مجھ پر غشی طاری ہوتی ہے، رونا آ جاتا ہے۔ ان کی یہ باتیں سن کر فاروق اعظم رو پڑے رضی اللہ تعالی عنہ، ہچکیاں بن گئی۔ یہ تھے میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عنہ۔ کیا برا لگا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ کیا برا لگا کہ آپ سب کے سامنے مجھ سے پوچھ رہے ہیں، سب کے سامنے میری پرسش کر رہے ہیں، سب کے سامنے مجھ سے احتساب کر رہے ہیں؟ کیا برا لگا؟ جب آپ کے پاس جواب صاف اور واضح ہے، کیوں لگے گا ڈر؟ اور جب آپ کے پاس جواب ہی واضح نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جواب دوں گا تو بے عزتی ہو جائے گی، راز کھل جائے گا، تب پوچھنے سے ڈر لگے گا۔ جب آدمی صاف اور واضح ہوتا ہے نا، جیسے کہ کلاس کے اندر اگر کوئی اسٹوڈنٹ سبق یاد کر کے جاتا ہے نا تو وہ تو چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا سر پوچھے کہ چلو سبق سناؤ، بھاگتا تو ہوا جس کو سبق یاد نہ ہو۔ وہ پوچھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو اس پر شک ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، پوچھ لیا تو پوچھ لیا، پوچھ گچھ تو سسٹم کا حصہ ہوتا ہے، نظام کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ دنیا سے پوچھتے تو آپ کو بھی کوئی پوچھنے والا ہوگا، آپ سب کو پوچھتے تو آپ کو بھی کوئی پوچھنے والا ہوگا، تو کیا ہوا؟ یہاں اگر کوئی پوچھتا ہے، یہاں وضاحت کرنی پڑتی تو اچھا ہے نا۔ یہاں سے اگر بچ بھی گئے تو قیامت کے روز جب اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ صلو علی الحبیب۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے آقا قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک نابینا بوڑھا کشکول لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ کشکول سمجھتے ہیں نا، وہ جو نہیں بھیکاریوں کے ہاتھوں میں کالا کالا سا ہوتا ہے، کشکول بھیک مانگتے ہیں جس سے، وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ شکل و صورت سے مسلمان کے بجائے وہ ذمی لگ رہا تھا۔ ذمی وہ کفار تھے جو مسلمانوں کی ریاست کو، حکمرانوں کو ذمہ دے دیتے تھے، جس کے بعد ان کی تحفظ اور ان کے کئی چیزیں مسلمان ریاست کے تحت آ جاتی تھی اور ان کے حقوق دیے جاتے تھے۔ اب دنیا میں ہمارے علماء فرماتے اب دنیا میں کوئی بھی ذمی کافر نہیں ہے، سب حربی ہیں، وہ سسٹم و نظام ہی نہیں ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا بازو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ تم اہل کتاب کی کسی قوم سے تمہارا تعلق لگتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں یہودی ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا یہ جو تجھے کشکول اٹھائے دیکھ رہا ہوں، آخر یہ کیا ہے؟ کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟
تو نابینا بھکاری کہنے لگا کہ ایک تو جزیہ ادا کرتا ہوں، دوسرا میری زندگی کی ضروریات بھی ہیں، تیسرا میں بوڑھا ہوں اس لیے کما نہیں سکتا، پھر میری ضروریات زندگی کا مسئلہ کیسے حل ہو، اور جو رقم آپ کو دینی ہے وہ میں کہاں سے ادا کروں گا، لہذا بھیک مانگ رہا ہوں۔ اسٹریٹ فارورڈ اس سے بات کر دی۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی بات سنی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آئے اور جتنا ہو سکا اس کو عطائیں کی، اس کو دیا۔ پھر بیت المال کے خازن کو بلا کر فرمایا اس نابینا بوڑھے کا اور اس طرح کے دوسرے اہل کتاب کا خوب خیال رکھو، اللہ کی قسم ہم نے اس بوڑھے کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس کی جوانی میں تو ہم اس سے جزیہ لیتے رہے اور بڑھاپے میں ذلیل کر رہے ہیں، لہذا اس کی اس طرح تم مدد جاری رکھنا۔ اور پھر یہ بوڑھا نابینا اہل کتاب کے مسکینوں میں سے ہے۔ اس کے بعد فاروق اعظم نے اس بوڑھے اور اس کے مانند دوسرے اہل کتاب سے جو آپ جو جزیہ لیتے تھے وہ ساقط کر دیا۔ یہ ہے ہمارے اسلام اور دین اور اس کو چلانے والے رولر جو تھے نا، ان کے کردار، جس کی آج ہمیں حاجت ہے، آج ضرور ان باتوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام پر انگلی اٹھانے والوں کے لیے، اسلام کی تعلیمات پر انگلی اٹھانے والوں کے لیے ہمارے پاس بہترین جواب اور مثالیں موجود ہیں کہ یہ ہے ہمارا دین، ہمارا اسلام اور ہمارے رولر جنہوں نے حقیقی معنوں میں اسلامی ریاست چلائی، قرآن و حدیث کے مطابق حکومتیں کی ہیں، اور رعایا کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا کرتے تھے، اور جو اسلام اور دین اس معاملے میں ہمیں اجازت دیتا تھا اس کے مطابق یہ چلا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑا رحمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی عادت کے مطابق مدینہ منورہ میں دورہ فرما رہے تھے گلیوں میں۔ ایسے اتنے واقعات ہیں، صرف آپ کے دورہ کر رہے گئے اتنے واقعات ہیں، خوف و خطر تھا نہیں آپ کو۔ وہ ایک مرتبہ کسی ریاست کا سفیر ڈھونڈتا ہوا آپ پہنچا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ اپنے مقام پر نہ ملے، تو ڈھونڈتا نکلا تو وہ دیکھا تو ایک ریت کے پاس خود بچھائے بغیر میرے آقا فاروق اعظم سو رہے ہیں۔ اس نے دیکھتے ہی کہا کہ میرا بادشاہ ظلم کرتا ہے اس لیے اس کو نیند نہیں آتی، اور فاروق اعظم انصاف کرتے ہیں لہذا یہ جہاں چاہتے ہیں ان کو نیند آ جاتی ہے۔ عدل و انصاف۔ خیر، آپ وہی مدینہ منورہ کی گلیوں کا دورہ کر رہے تھے، ایک میدان سے گزرے تو میدان کے کنارے پر ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ خیمے کے اندر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ اس طرف تشریف لے گئے۔ خیمے کے دروازے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سلام کیا اور پوچھا کہ وہ کون ہے۔ کہا کہ وہ گاؤں سے آیا ہے، دہی علاقے کا ہے، اور اس شہر میں اجنبی ہے۔ اس سے بتایا کہ وہ امیر المومنین فاروق اعظم سے ملنا چاہتا ہے رضی اللہ عنہ۔ اب میڈیا تو تھا نہیں کہ کوئی شکل صورت سے پہچانے، گاؤں سے آیا تھا، اس کو کیا پتا کہ مجھ سے پوچھنے والا کون ہے۔ کہا میں امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ ان سے کچھ امداد حاصل کر سکوں، کچھ مدد حاصل کروں۔ پریشان تھا وہ بھی۔ پھر آپ نے اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ اندر عورت کا کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں رو رہی ہے۔ اب اس کو غصہ آ گیا۔ اب دہی آدمی تھا، دیہاتی آدمی تھا، اس کو یہ کہ یار یہ پرایا آدمی اندر میں ایک عورت کی آواز آ رہی ہے، کیوں پوچھ رہا ہے، اس کو غصہ آ گیا۔ کہنے لگا اللہ کے بندے اپنی راہ لے، نہیں کہتا یار چلتے بنو بھائی، جاؤ یار آگے بڑھو، جس بات سے تمہیں غرض نہیں کیوں اس پہ پیچھے پڑے ہوئے ہو، کیوں سوال کرتے ہو، جاؤ نا۔
مگر میرے آقا فاروق اعظم کو غصہ نہیں آیا. آپ نے بڑی پیار اور محبت سے پوچھا اے اجنبی بتاؤ تو صحیح تمہارا مسئلہ کیا ہے, کیا پتا میں تمہاری مدد کر لوں, بتا تو صحیح کام کیا میٹر کیا ہے, کیوں پریشان ہو. اس نے کہا حضور یہ میری بیوی ہے, ولادت کا وقت قریب ہے, بیچاری وہ درد کی وجہ سے چیخ رہی ہے, کوئی عورت ہے نہیں جو اس حالت میں اس کی مدد کر سکے, اب یہ ہے میرا مسئلہ. بھئی یہ سننا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دوڑے اپنے گھر کی طرف, اپنی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا, فرمانے لگے بہت اجر و ثواب کمانے کا موقع ملا ہے, مدد کرو گی؟ ہائے ہائے, امیر المومنین کی زوجہ رضی اللہ تعالی عنہ. فرمائیے وہ کون سی خیر و برکت والی بات ہے کہ مجھے اجر و ثواب ملے گا. آپ نے واقعہ بیان کیا, آپ اٹھی, ضروری سامان لیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ ضروری سامان لیا, ہانڈی لی, گھی, اناج وغیرہ چند چیزیں جمع کی اور خود اٹھایا. دونوں, جن میں ایک وقت کا امیر المومنین ہے اور دوسری ان کی زوجہ ہیں, سامان اٹھائے, اس غریب دیہاتی کی مدد کے لیے چل پڑے. وہاں پہنچے تو آپ کی زوجہ محترمہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ تو خیمے میں چلی گئی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی. میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دیہاتی شخص کے ساتھ بیٹھ گئے اور کھانا پکانے لگے, آگ جلانے, پھونکے مارنے لگے. اب ایک انداز ہوتا ہے آگ کیسے جلے گی, وہ دیہاتی بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی ایک شخص ہے, اجنبی آدمی ہے, میری مدد کر رہا ہے. وہ بیچارہ پریشان تھا. اب وہ آگ جلانے میں لگے, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پھونکے مار رہے ہیں کہ آگ جلے. اب وہ آپ اس کام میں مصروف تھے کہ اندر سے آواز آئی, خیمے سے آواز آئی, امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری دے دے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے سے نوازا ہے. اللہ اکبر. اب اس دیہاتی نے آواز سنی, بیٹے کی آواز تو سنی, دب گئی, اس کے کانوں میں امیر المومنین کی آواز پھنس گئی. اور وہ حیرت کے پوچھنے لگا, امیر المومنین یہ آپ ہیں؟ یعنی میں جس سے ملنے کے لیے آیا ہوں, میں جس کی مدد لینے کے لیے آیا ہوں, میں جس کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں, وہ اپنے گھر سے سامان اٹھا کر میرے سامنے بیٹھا, پھونکے مار مار کر میرے لیے چولہا جلا رہا ہے. اور میں اس کو کہا کہ جا اپنا راستہ لے, تو غصے میں نہیں آ رہے. بدتمیز آدمی, تمہیں کیا پتا تو کس سے بات کر رہا ہے, ایسا کچھ نہیں. اب اس کی جو کیفیت ہوگی ہر عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے. اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ میں وقت کے امیر المومنین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور وہ بیٹھے ہوئے پھونکے مار مار کے میرے لیے کھانے کا چولہا جلا رہے ہیں. خیر یہ خدمت انجام دی اور آپ چل دیے. یہ تھے میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں, اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہجرت کے 15ویں سال میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کے بڑے بڑوں کے ساتھ, جن میں حضرت عمر بن عاص, شرجیل بن حسنہ اور ابو عبیدہ بن جراح, انہیں سرزمین فلسطین کے حکمرانوں کی طرف روانہ کیا کہ وہ شہر کی کنجیاں حاصل کر لیں, کیونکہ فلسطین فتح ہو چکا تھا, بیت المقدس. لیکن وہاں کے جو حکمران تھے نا, اور ان کے جو بڑے بڑے جو مذہبی طبقے کے جو بڑے لوگ تھے غیر مسلموں کے,
انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اپنی کتابوں میں آپ کے رہنما کے جو اوصاف پڑھے ہیں کہ جو چابی لینے کے لیے آئے گا، ان میں سے کوئی اوصاف ہمیں آپ پہ نظر نہیں آتا. ہم آپ کو چابیاں کیسے دے دیں؟ ہم آپ کو چابیاں نہیں دے سکتے. انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مکتوب بھیجا کہ حضور یہ بات ہو رہی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ بات آگے بڑھے، آپ جیسا فرمائیں ہم ویسا کر لیں گے. چابیاں یہ یوں آسانی سے ہمیں دے نہیں رہے ہیں. جب آپ کو مکتوب ملا تو آپ معاملے کی نزاکت کو سمجھ گئے اور آپ وہیں سے اٹھے اور سواری لی اور بیت المقدس کی طرف چل پڑے. غلام کو ساتھ لیا. بہت کئی کتابوں میں یہ واقعہ مختلف انداز سے لکھا ہوا ہے. اب ایک بہت بڑی ریاست کی فتح اور اس کی چابی لینے کے لیے امیر المومنین جا رہے ہیں تو اچھی سواری کی طرف اشارہ ہوا تو آپ نے جو نارمل آپ کی سواری تھی وہ آپ نے لے لی اور چل دیے. یہ ہوا کہ ایک وقت میں تم پیدل چلو گے غلام سے، میں سوار ہو جاؤں گا، اور جب وقت آئے گا تو آپ سوار ہو جانا، میں پیدل چل لوں گا. دونوں سفر شام کی سرحد کے قریب پہنچے تو راستے میں دور دور تک کیچڑ تھا اور چارہ بھی نہ تھا کہ کیچڑ کو پیدل عبور کرتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے گئے تو ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کیچڑ نما سمندری راہ پر امیر المومنین کا استقبال کے لیے تشریف لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار تھے. جب یہ کیچڑ نما سمندری راہ حائل ہوئی تو اونٹنی سے اترے، اپنے جوتے نکال کر کندھے پر رکھے اور اونٹنی کی لگام اپنے ہاتھ میں تھامی، پھر اونٹنی کو پکڑتے ہوئے کیچڑ نما سمندر کا راستہ خود طے کرنے لگ گئے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر عرض گزار ہوئے، علی جا کیا آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ جوتے کندھے پر ہیں، آپ کے جو پاؤں کے جوتے تو آپ کندھے پر ہیں، اونٹنی کی سواری تھامے ہوئے ہیں، کیچڑ نما زمین پر چل رہے ہیں. مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. بڑے بڑے لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئیں اور یوں آپ تھوڑا سا ہوتا ہے نا، تھوڑا سا وہ ہو جائے، یوں ہو جائے. مگر میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا نا، یہ جواب ہم سب کے لیے مدینہ 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 ہے. فرماتے ہیں اے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے ایسا کہا ہوتا تو میں اسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نشان عبرت بنا دیتا. اگر آپ نے کہا ہے، اور آپ کو مطلب ابو عبیدہ بن جراح تو امین الامت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر فرماتے ہم ذلیل و خوار تھے. فرماتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ذلیل و خوار لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعہ میں عزت و شان عطا فرمائی ہے. اب اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت و شان کی تلاش میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے ذلیل و خوار کر دے گا. شان، شوکت، عزت، ہر چیز اسلام میں ہے. ہم اسلام کو چھوڑ کر، اس کی تعلیمات کو چھوڑ کر، اس کی حسین تربیت کو چھوڑ کر ہم نے جو راستہ اختیار کیا، ہمیں عزت نہیں ملی، ہمیں ذلت ہی ملی ہے. ہم ذلیل و خوار ہو گئے. کل کا سیٹھ آج کا نوکر بنا ہوا ہے. کل جو لوگ آپ کے پاس نوکریاں کرتے تھے آج ان کے پاس آپ نوکریاں کرنے جاتے ہیں. کل جو قوم آپ کی غلامی کی، آپ کے تحت غلام تھے، آج آپ ان کی غلامی پر ناز کرتے چلے جاتے ہیں کہ آپ کو رقم بڑی اچھی مل جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سنیما دیکھتی ہے آج وہ ہمشیروں کے ساتھ. جب ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر تم فلمیں دیکھو گے، آدھے ننگے مناظر دیکھو گے، گندی گندی تصویریں دیکھو گے، آج تم شرابوں کی طرف جاؤ گے، تم جوؤں کی طرف بڑھو گے.
جب تمہاری مسجدیں ویران ہو جائیں گی اور گناہوں کے اڈے آباد ہو جائیں گے، پھر تم کون سی عزت کی تلاش میں نکلے ہو؟ یا عاشقان رسول، اگر عزت آج بھی تم عزت چاہتے ہو، آج بھی اگر عزت چاہتے ہو تو اسلام اور دین کی تعلیمات کو اوڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں پھر سے وہی عزت عطا فرما دے گا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے۔ ذرا اپنے کردار کو، اپنے لباس کو، اپنے چہرے کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو دیکھو۔ ارے جس قوم کے شب و روز موسیقی میں گزرتے ہوں، بے پردگی اور بدنگاہیوں میں گزرتے ہوں، گانے باجے فلمیں ڈراموں میں گزرتے ہوں، ماں باپ کی نافرمانی میں گزرتے ہوں، داڑھی منڈاتے ہوئے گزرتے ہوں، نماز قضا کرتے ہوئے گزرتے ہو، اذان ہو رہی ہو اور جس مسلمان کے کان پر جو تک نہ پڑے اور اس کے کان کھڑے نہ ہو کہ مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پکارتا رہے، اور اس مسلمان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، جو مسلمان قوم سود پر جائے اور گویا کہ اللہ سے اعلان جنگ کرنے والی بن جائے، جو قوم رشوت میں پڑ جائے، بددیانتی میں پڑ جائے، خیانت میں پڑ جائے، غیبت، چغلی، توبت اور بدنگاہی میں پڑ جائے، بدگمانیوں میں پڑ جائے، ایک دوسرے کے قتل و غارت گیری میں پڑ جائے، ارے اب اس کے ذلت و خواری میں کیا کمی رہ گئی؟ کیا کمی رہ گئی؟ اپنے ہی ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر اپنے ہی لوگوں کو مارنے والی قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اپنی املاک و جائیداد کو جلانے والی قوم کیسے ترقی کرے گی؟ ترقی یوں نہیں ہوا کرتی۔ اگر ترقی چاہتے ہو، سب سے پہلے اپنا سر اپنے رب کے حضور جھکا دو، سجدہ کرو، اپنے رب کے حضور آؤ، اپنی عورتوں کو پردہ کراؤ، بے پردگی سے بچو، موسیقی اور گانے بازوں سے بچو، سود کی لعنت کو اپنے وجود سے اور اپنے معاشرے سے ختم کرو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرے وہ کبھی جیت نہیں سکتی۔ تباہی و بربادی کو تو اس سود کی لعنت نے خود ہی دعوت دے دی۔ جو صبح سے ہی رشوت کی نیت لے کر چلا کہ آج اتنے ہزار روپے رشوت کما کر آنے ہیں، وہ کب ترقی کرے گا؟ مریض آ جائے ڈاکٹر کو رحم نہیں آتا، کوئی مقدمہ آ جائے تو وکیل کو ترس نہیں آتا۔ آپ کی قوم، آپ کی نوجوان نسل نشے اور منشیات کی عادی بن رہی ہے، لوگ کچی شرابیں پی کر مر رہے ہیں۔ پتہ ہے، جن کو پتہ ہے کہ یا کچی شرابیں بک رہی ہیں، یا جوئے کے اڈے چل رہے ہیں، یا کرائم ہو رہا ہے، اور کرائم ختم کرنے کی جن کو اتھارٹی ہے وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسے ترقی ہوگی؟ آپ بولو گے کہ پھر کیا کریں؟ آؤ نا مسجد آباد کریں، آؤ نا رب کے حضور سجدہ کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں۔ وہ کون ہے جو تمہارے حالات بدل سکتا ہے؟ بولو اللہ۔ وہ کون ہے جو ہمارے حالات بدلے گا؟ اللہ۔ وہ کون ہے جو ہم پر رحمت برسائے گا؟ اللہ۔ وہ کون ہے جو ہمیں عزت اور وقار عطا کرے گا؟ اللہ۔ وہ کون ہے جو ہمیں راحت، سکون، آرام، امن عطا کرے گا؟ اللہ، اللہ، اللہ۔ اور اس رب کو، اس رب کریم کو، اس رب العالمین کو ناراض کرنے میں ہم نے کیا کمی چھوڑی ہے؟ عزت اسلام و دین میں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اپنے کردار کو، اپنے لباس کو، اپنی گفتگو کو، اپنے شب و روز کو، اپنی عادات اور اطوار کو عین اسلام و دین کے سانچے میں ہم ڈھال لیں۔ اور حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا یہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ اللہ ہمارے حالات بدل دے گا، ورنہ یاد رکھو جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی، پہلی بات۔ دوسری بات، جو قوم اپنی کوتاہی سے نعمت کی ناقدری کرتی ہے اسے نعمت چھین لی جاتی ہے۔ تیسری بات، خود کا دارا علاج نیست، اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دیوار پر سر مارو اور بولو درد نہ ہو، کیچڑ میں لوٹ پٹو بولو کپڑے خراب نہ ہو، پانی میں غوطے لگاؤ بولو بال گیلے نہ ہو، بے وقوفوں والی بات ہے یہ۔ عقل کے ناخن لیں ہم۔ سب سے پہلے
نماز پڑھیں، درست نماز پڑھیں۔ محرم الحرام یہ وہ مہینہ ہے کہ کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود بھی وہاں بھی جماعت کے ساتھ امام حسین نماز پڑھا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جماعت ہو رہی ہے۔ اور جس روز 10 محرم الحرام کو شہادت کا وقت ہے، اس میں فجر کی نماز آپ اور آپ کے رفقا نے با جماعت ادا کی۔ میدان کربلا میں نماز ادا کر کے بتا رہے ہیں حالات جیسے بھی ہوں نماز نہیں چھوڑنی، عبادت اس وقت بھی نہ چھوڑی، اور شہادت کا جام پی لیا۔ خیر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر بیٹھے، تھوڑی دور گئے تو آپ کی باری ختم ہوئی اور غلام کی باری آ گئی۔ اب آپ نے غلام کو کہا کہ اب تم بیٹھو، میں اونٹ چلاؤں گا۔ حضور اب تو وہ دروازہ آنے والا ہے، سارا انتظار کرے آپ کا۔ کہا نہیں، جو باری ہے تو باری ہے، تم بیٹھو میں چلاؤں گا۔ غلام سوار اور آقا اونٹ چلا رہے ہیں۔ جب یہ مبارک قافلہ اس جگہ پہنچا جہاں یہ سارے بڑے بڑے انتظار کر رہے تھے، جب آپ کے کپڑوں پر غور کیا، آپ کی کیفیت پر غور کیا، غلام سوار و آقا اونٹنی چلائے گا، سواری چلائے گا، ان تمام چیزوں پر غور کیا تو سب بیک زبان پکار اٹھے، یہ وہی اوصاف ہے جو ہماری کتابوں میں لکھے گئے۔ اور انہوں نے چابیاں لیں اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی۔ کتنی بڑی فتح ملی، لیکن فتح کا جشن کیسے منایا، اس شکر کو ادا کیسے کیا کہ کتابوں میں لکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اور پھر رو دے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ یہ ہے میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کے چند پہلو، اور واقعات ہیں میرے پاس، لیکن میرا وقت ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کی، ریاضت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ شہادت کے وقت بھی زخموں سے چور چور ہیں، دودھ پلایا زخموں سے نکل گیا، اور مشروب پلایا زخموں سے نکل گیا۔ اس وقت بھی آپ کو اپنی نماز کی پرواہ تھی، مگر اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، آج ہمیں نماز کی پرواہ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، اے عاشقان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیت کر لیجئے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہم عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، سچ کے ذریعے، دیانت کے ذریعے اپنے حالات اچھی کریں، انشاءاللہ ہمارے معاشرہ ایسے ہی مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، ہمارے ہاتھ مضبوط کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، کریا کریا، گاؤں گاؤں، شہر شہر جانا ہے۔ بہت بے نمازی ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، نماز آتی کتنوں کو ہے، بہت کچھ کرنا ہے۔ 8، 9، 10 محرم الحرام کو مدنی قافلے سفر کریں گے، آپ بھی نیت کر لیجئے۔ اس کے علاوہ بھی ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کی عادت بنائیے، مدنی انعامات کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، سنت و بھرا بنائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔